الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. فَلْيُقَاتِلْ فا پس لام لازم ہے، فل پس لازم ہے، یقاتل کہ قتال کریں، جنگ کریں، لڑائی کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. بس لازم ہے کہ وہ قتال کریں، جنگ کریں، لڑائی کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. کون کرے گی؟ الذین وہ لوگ، یشرون جنہوں نے بیچ ڈالا ہے، جنہوں نے سودا کر لیا ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، بالآخرت آخرت کے بدلے. وہ لوگ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کا بدلہ، دنیا کی زندگی کا آخرت سے سودا کر رکھا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، قتال کریں، لڑائی کریں. یعنی آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے جنگ کا، قتال کا، اسلام کی راہ میں لڑنے کی اہمیت بیان کی ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، ان کو ایک خاص ملک دی، وقت دیا، تو ان کو چاہیے کہ اپنے دنیا کی زندگی کا جو وقت اللہ نے دیا، جو سہولتیں دیں، جو مال دیا، جو انرجی دی، وہ ساری کی ساری دنیا کمانے میں نہ لگا دیں، بلکہ یہ ان کا نصیب ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی کی جتنی سہولتیں ہیں ان کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے، اور دنیا کی زندگی کے سارے عنائم، آسائش، مال، یہاں تک کہ جو زندگی ہے اس کا سودا بھی آخرت کے بدلے میں کر دیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت مل جائے. جتنا رام سکون مال دنیا کا ہے یہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، ہماری نظروں کے سامنے ہر وقت آخرت ہوتی ہے. لہذا قتال صرف وہی لوگ کرتے ہیں، میدان جنگ میں وہی اترتے ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دی ہے اور دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی اس کے بدلے میں خرید لیتے ہیں. جنگ کا سودا یہ ہے نا، وہ کبھی بزدل نہیں ہوتے، کبھی گھبراتے نہیں، انہیں میدان میں اترنا پڑے، جنگ کرنی پڑے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں. اب جو جنگ کے لیے نکلتا ہے اس کے بعد دو ہی آپشن ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَمَن يُقَاتِلْ وَمَن، اور جو بھی یقاتل قتال کرے گا، لڑائی کرے گا، جنگ کرے گا اللہ کی خاطر. لفظ بار بار آ رہا ہے فی سبیل اللہ، جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کے لیے، ان کی سربلندی کے لیے لڑے گا، فَيُقْتَلْ وہ قتل کر دیا جائے، اور یغلب یا وہ غالب آ جائے. میدان جنگ میں گیا ہے، دو ہی حال ہے، خود شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں جان دے دی ہے، یا پھر اللہ نے فتح دی ہے اور کافر کو قتل کر دیا ہے، خود فتح ہو کے وہ غازی بن گئے. فیقتل چاہے وہ قتل کر دیا جائے، اور یغلب یا وہ غالب آ جائے، فسوف ان قریب. یہ قریب کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ دنیا کی زندگی کبھی 100 سال بھی ہو جائے، 200 سال بھی، تو یہ بڑی جلدی گزرنے والی ہے. لہذا بہت جلد اللہ کہتا ہے نُؤْتِیہِ ہم عطا کریں گے
ہم دیں گے، اللہ خود دے گا کیا؟ اجرن عظیما، اجر دے گا بہت بڑا۔ اب جتنا بندہ خود بڑا ہوتا ہے، جتنا اس کے پاس خزانہ بڑا ہوتا ہے، اس حساب سے اس کا انعام بڑا ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کیا دیتا ہے، ایک بادشاہ کیسے نوازتا ہے، اور ایک کائنات کا بادشاہ، اس کا اجر، اور پھر وہ کہہ رہا ہے عظیم اجر میں دوں گا، تو بہت بڑا اجر اللہ رب العزت کہتے ہیں فسوف نؤتیہ، بڑی جلدی ہم اس کو، یعنی جو ہی زندگی ختم ہوتی ہے اسی وقت فسوف، بہت جلد، نؤتیہ، ہم عطا کریں گے اس کو اجرن عظیما، اس جان دینے کا بدلہ، اس غازی بننے کا بدلہ ہم اس کو اجر عظیم کی شکل میں دیں گے۔ یہاں پتہ چلا کہ ایک بار اللہ کے بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ایک بندہ لڑائی کرتا ہے میدان میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک لڑتا ہے ناموری کے لیے، ایک لڑتا ہے مشہوری کے لیے، اور ایک چاہتا ہے کہ میری میں بہادری کے جوڑ دکھاؤں۔ اس میں جہاد فی سبیل اللہ کون سا تصور ہوگا؟ اللہ کی راہ میں قتال کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے وہی جہاد فی سبیل اللہ ہوگا۔ یہ لفظ ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو، لیکن یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا، صرف ان کے نصیب میں ہوتا ہے الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جو دنیا کی زندگی کے بدلے میں انہوں نے سودا کیا ہوتا ہے، اللہ دنیا کا وقت تیرے نام، اللہ یہ میری جان دی تیرے نام، مال تیرے نام، اور خاص طور پہ ان سے مخاطب ہیں جو مکے کے اندر پہلے ہی اپنا گھر بار چھوڑ آیا، دنیا کی ساری نعمتیں، گھر بار، زمین سب چھوڑ آئے، بیوی بچے چھوڑ آئے، اور خود اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی خاطر۔ اب ان کے پاس جان رہ گئی تھی، تو انہوں نے اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، تلواریں ہاتھ میں ہیں، سواری ہے نہیں ہے، اتر جاتے ہیں میدان میں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ ہر وقت تیار ہے، انہیں دنیا کی زندگی کی غرض نہیں، وہ یہ بیچ کے آخرت کا سودا کرتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ کتنا اجر عطا کریں گے اس کی بھی حدیث میں بڑی وضاحت آتی ہے کہ شہید آدمی جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ترمذی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ایک جماعت میں سے ایک آدمی ایسی وادی سے گزرا جس میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ اس صحابی نے سوچا کیوں نہ میں یہاں ہی رک جاؤں، مسلح بچھاؤں اور ساری زندگی عبادت میں گزار دوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی خیال ہے میں اتنی دیر تک نہیں رکوں گا جتنی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملے گی۔ لہذا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول، سارا واقعہ سنایا، پیارا چشمہ ہے، ارادہ ہے وہاں بیٹھ کے ساری زندگی اللہ کی عبادت نماز میں گزار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہرگز نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہتے ہیں یاد رکھو اللہ کی راہ میں صرف کھڑا ہونا، اللہ کی راہ میں قتال کے لیے کھڑا ہونا 70 سال کی نمازوں تیرے سجدوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی اللہ کی راہ میں لڑے صرف اتنی دیر جتنے میں اونٹنی کا دودھ دھویا جاتا ہے، اونٹنی کے دودھ دھونے کے وقت کے برابر جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اللہ رب العزت پر اللہ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یعنی صاحب نے فرمایا کہ تو بخشش چاہتا ہے، کیا تو جنت چاہتا ہے؟ اس نے کہا چاہتا ہوں۔ نے کہا بخشش اور جنت اللہ کی راہ میں لڑنے سے اتنا وقت جتنا اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتا ہے، ایسے اللہ جنت واجب کر دیتے ہیں۔ گویا یہ قتال بہت بڑی اللہ کی فضل ہوتا ہے، جو بندہ بہادری کے نکلتا ہے۔ ایسے ہی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلے جنگ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، وہ اللہ اس کی ضمانت دیتے ہیں اس کی زندگی کی، یا وہ جنت میں پہنچے گا یا پورا مال غنیمت لے کے اور اجر و ثواب لے کے
اللہ اس کو گھر پہنچائیں گے۔ دونوں باتوں میں سے یہ کہ اللہ ضمانت دیتے ہیں، یا سیدھا جنت میں چلا جائے گا یا مالک نعمت اور ثواب لے کے اپنے گھر میں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ میں اتنی توفیق نہیں کہ میں ہر بندے کو سواری دوں اور وہ قتال کے لیے نکلے، اور نہ ہر میں اس وقت صحابی میں اتنی مدد کے پاس سواری ہو، ورنہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں اور جان دے دوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں اپنی جان دے دوں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر جان دے دوں، قتال کرتے کرتے خود قتل ہو جاؤں، یہ میری زندگی کی خواہش ہے۔ تو یہ گویا قتال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب کب کرنا ہے اس کا بھی آگے اللہ نے بتا دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے مال وما لکم، اگلی آیت ہے تمہیں کیا ہو گیا، وما اور کیا لکم تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون، نہیں تم قتال کرتے، تم جنگ نہیں کرتے، تم لڑائی کرتے ہی نہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تم قتال نہیں کرتے۔ حالانکہ والمستضعفین، مستضعفین یہ ضعیف سے ہے، حالانکہ کمزور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہیں، من الرجال بہت سارے مرد، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، یعنی بہت سارے مرد، عورتیں اور بچے وہ کمزور ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو آپ سب جانتے ہیں کتنی مشکل سے ہجرت کرنا ان کے لیے یہ بہت مشکل تھا، اور آنے نہیں دیتے تھے، قتل کرتے تھے۔ تو کچھ مرد پیچھے ایسے رہ گئے تھے، بوڑھے تھے، بیمار تھے، کچھ عورتیں تھیں، مجبور تھیں، ان کے پاس سامان سفر بھی نہیں ہے، کچھ چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے، اب ان کو نہ کوئی راستہ جانتا ہے، نہ ان کو ان میں طاقت ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ویسے نہیں آ سکتی، ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو جب ہجرت کر کے آپ چلے گئے تو مکے کے اندر جو مجبور اور بے کار اور ساتھ جتنے قبائل ہیں ان میں جو اسلام قبول کر چکے تھے، اب مشرکین مکہ نے، سرداروں نے ان پہ سختیاں اور بڑھا دی، بہت زیادہ سختی کرتے تھے، اور وہ پھر بھی اسلام پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ یعنی دو سبق ملتے ہیں، ایک وہ کہ چاہے جتنی زیادہ مشکلات پیش آ جائیں انہیں اسلام کے اوپر مستقل ثابت قدم رہنا، وہ ثابت قدم تھے۔ تو پھر کرتے کیا تھے، انہیں کوئی امید نہیں تھی کہ کبھی ہم بھی اللہ کے رسول کو پاس پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب رسول ادھر تھے تو ان کے لیے تھوڑی تکلیف تھی، وہ کافروں کا عذاب تو برداشت کرتے تھے، لیکن رسول کریم کا جب دیدار ہوتا تھا تو ان کو تکلیف ہو جاتی تھی۔ اب وہ بھی نصیب نہیں، وہ مدینے چلے گئے اور یہ صرف کفار کے ظلم کا نشانہ بنے گئے۔ اب ان کے پاس ایک ہی حال ہے، وہ کیا کرتے ہیں، الذین، اللہ کہتا ہے وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے وہ ہیں، یقولون، جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا، اے میرے پروردگار، یعنی اب ان کے پاس ایک امید ابھی بھی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی، لہذا ہاتھ اٹھاتے ہیں بغیر کسی وسیلے کے، بغیر ادھر ادھر کی سفارشوں کے، ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارا رب اب بھی سن رہا ہے، لہذا وہ ہاتھ اٹھا کہتے ہیں ربنا، یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے پالنے والے، اخرجنا من نکال، خارج کر، من حاضر القریۃ، اس بستی سے، ظالم اہلھا، جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ حالانکہ اپنا وطن نا بہت پیارا ہوتا ہے، جس جگہ بندہ زندگی گزارتا ہے نا اس گھر کی مٹی سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے، اس گلیوں سے پیار ہوتا ہے، ان راستوں سے پیار ہوتا ہے۔ وہ وطن چھوڑنا، یوسف علیہ السلام عزیز مصر تھے، اس کے باوجود کنعان کی گلیوں کو یاد کر کے روتے تھے جدھر انہوں نے بچپن گزارا تھا۔ پھر بھی یہ لوگ ظلم اتنا کر رہے ہیں کہ اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، رسول کریم کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں، اور جو اپنا وطن ہو کے جب مشرک سزا دیتے ہیں تو ان کو وہ ظالم کہہ رہے ہیں۔ پھر غور کریں گے، الذین یقولون، یہ کمزور بے بس مرد، عورتیں اور بچے وہ ہیں، یقولون ربنا، جو دعائیں کرتے ہیں ہمارے پالنے والے، اخرجنا، ہمیں نکال، من ہذہ القریۃ، ظالم، ان ظالموں کی بستی سے، قریہ بستی، ظالم ظالم،
اہلھا جس کے رہنے والے ظالم ہیں، یہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہے وجعل لنا، وجعل بنا دے لنا ہمارے لیے من لدن کا اپنی جناب سے۔ ان کو پورا کوئی نہ ہے کہ خدا کی قدرت تو بے بس نہیں ہے نا، دنیا ساری بے بس ہو سکتی ہے، لیکن عرش پہ بیٹھے خدا، ان کے پاس جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو وہ دروازہ کھول دیتے ہیں جس سے کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ لہذا اس امید سے کہتے ہیں وجعل لنا، ہمارے لیے بنا دیجئے من لدن کا اپنی طرف سے، آسمان سے بنائیے کیا ولیًا، کوئی ولی بنا دیجیے، ایسا کوئی بندہ مقرر ہو جو آئے ان ظالموں کے سر کا کچومبر نکالے اور ہمیں یہاں سے نکال کر لے جائے، وہ ولی مراد ہے۔ من لدن کا ولیًا، اپنی طرف سے کوئی ولی بنا کے بھیج دیجئے، کوئی پشت پناہ بنا کے بھیج دیجئے، کوئی ایسا انسان بھیجیے کہ وہ ان ظالموں کا ان کو تہ کر دے اور ہمیں یہاں ظالموں سے نکال کے لے جائے۔ وجعل لنا، اور آگے بنا دیجیے ہمارے لیے من لدن کا اپنی جناب سے، اپنی قدرت سے نصیرا، کوئی مدد کرنے والا۔ یعنی سخت ظلم سہ کے بھی اللہ سے نا امید نہیں ہے، اسلام سے پھر نہیں رہے، بلکہ قائم اور دائم ہیں، ثابت قدم ہیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی راہ میں جتنی بھی مشکلات ہیں، ثابت قدم رہو، اللہ سے لائن ملا کے رکھو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے پر امید رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں یہ جو مستضعفین ہے نا، اس میں اور میری والدہ بھی شامل ہے۔ ہم بھی ان حالات میں رہے ہیں کہ مکے کے اندر بے بس مجبور، ہجرت سے پہلے میں اور میری والدہ بھی المستضعفین میں سے ہیں۔ ایسے ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جب پہنچ گئے تو وہ مکے کے اندر جو کمزور والمستضعفین من الرجال، بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے نام لے کے عشاء کی نماز پڑھتے، رکوع سے کھڑے ہوتے، ترمذی کی حدیث ہے، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے تو آپ ہاتھ اٹھا کے ان لوگوں کے لیے جو بے بس ہیں نام لیتے، اللہم انجِ الولید بن ولید، اے پروردگار ولید بن ولید کو بچا لیجئے، اے پروردگار کو سلمہ کو بچا لیجئے، اے پروردگار یاش بن، یعنی پورے نام لے کے، اور آخر پہ کہتے والمستضعفین المؤمنین، جتنے بھی مجبور مومن وہاں قابو آ چکے ہیں، اللہ ان کی خاص مدد کیجئے، ان کو نجات دیجئے، ان کو مدینے میں پہنچا دیجئے۔ یہ آپ قنوت نازلہ دعا کے اندر، نماز کے اندر دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی، کیونکہ اسلامی حکومت قائم ہوتی جا رہی تھی، مسلمانوں کے ایک وجود بن چکا تھا، اور غزوہ خندق کے بعد تو پھر باقاعدہ قائم ہوئی۔ لہذا جب پتہ یہ چلا کہ قتال کہاں کرنا ہے، جب ظالم ظلم کی حدیں توڑ رہے ہوں اور مسلمان وہاں مجبور اور بے بس ہوں، تو لوگوں تم پر قتال کرنا فرض ہو چکا ہوتا ہے، تم وہاں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کسی کو ولی بنا دیجیے، اللہ کسی کو مددگار بنا۔ ایسی حالت میں جن قوتوں کے پاس طاقت ہے انہیں میدان میں اترنا چاہیے، اور ان بے بس مردوں اور بچوں کے لیے جو اللہ کے ہاں گرے ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے جہاد کرنا، قتال کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ آخری آیت ہے الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان والے ہیں، بھئی جو یقین رکھتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس بات پر ان کا ایمان ہے۔ تو الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ تو اللہ کی راہ میں قتال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی زیادہ پیاری ہوتی ہے، وہ اس زندگی کا سودا کر دیتے ہیں۔ پیسے پاس ہوں، جلیبیاں پسند ہوں تو بندہ سودا کرتا ہے، پیسے دکاندار کو دے دیتا ہے، جلیبی لے لیتا ہے، پیسے پیروں میں تو جیب سے لگا کے رکھتا ہے نا۔ دنیا کی زندگی کا سارا نام سکون نعمتیں وہ آخرت کے بدلے میں دے دیتے ہیں، ان کا اللہ سے سودا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، جنہوں نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا، یقاتلون فی سبیل،
یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یقاتلون لڑتے وہ بھی ہے، قتال کرتے ہیں۔ دیکھو جی، ظالم بھی لڑ رہا ہوتا ہے، مظلوم بھی لڑ رہا ہوتا ہے۔ ظالم لڑ رہا ہوتا ہے طاغوت کے لیے، میں نے بتایا تھا طاغوت ہوتا ہے طغیانی سے۔ طغیانی ہوتی ہے کہ جب دریا اپنے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے، اپنی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے، تو وہ طاغوت ہوتا ہے، کیونکہ وہ حد سے باہر آ گیا، کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گیا۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی قیم کی حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں، اپنے آپ کو فرعون سمجھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور سمجھ لیتے ہیں، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ لوگ طاغوت ہوتے ہیں، اور وہ آخرت کے سے پر ان کا ایمان نہیں ہوتا۔ لہذا وہ ظالم لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ابو جہل بھی تلوار اٹھاتا ہے، وہ ادھر عتبہ بھی تلوار اٹھا کے بڑی جرأت کے ساتھ آتے ہیں، لڑ وہ بھی رہے ہیں، لیکن وہ طاغوت ہیں، وہ سرکش ہیں، وہ فرعون ہیں، وہ متکبر لوگ ہیں، وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لہذا ان کا قتال طاغوت کا، شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ دو طاقتیں ہیں، جو اللہ کے لیے لڑتا ہے وہ رحمان کے لیے لڑ رہا ہے، جو ان کے خلاف لڑ رہا ہے وہ شیطان کے لیے لڑ رہا ہے، تو دونوں کی لڑمداد کر دی۔ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑنا، یقین جانے دیش میں اتنی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا کی تنگیوں میں سے کسی مومن بھائی کی ایک تنگی کو دور کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن جب مجبور ہوگا، اللہ اس کی ان تنگیوں میں سے ایک تنگی کو دور کر دے گا۔ جس نے مومن بھائی کی ایک تکلیف کو دنیا میں دور کیا، اللہ رب العزت آخرت میں اس کی ایک تنگی کو اس کے بدلے میں دور کر دے گا، جس دن وہ بڑے مجبور ہوگا۔ بڑی یہ فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، یہ یاد رکھنا ہے، اور اس کی مدد کو جاری رکھتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ یہ مومن کا دوسرے مومن پہ آتا ہے۔ اور آخر پہ فرما دیا اللہ نے، فقاتلو، وہ لوگوں لڑو، فقاتلو، قتل کرو، قتال کرو، لڑائی کرو، میدان جنگ میں اترو، کن اولیاء الشیطان، شیطان کے جو اولیاء بنے ہوئے ہیں دنیا میں، خود فرعون بنے ہوئے ہیں، اور اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمان مومنوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے سوئے نہ رہو، دنیا چار پائی میں بھی موت آ جانی ہے، ساری دوڑ دھوپ دنیا کے لیے نہ کرو۔ اللہ حکم دے رہا ہے، فقاتلو، ان لوگوں کو قتال کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے جتنے اولیاء دنیا میں بنے ہوئے ہیں، اور وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، انسانیت پر ظلم کر رہے ہیں، جو بھی ظالم ہے وہ شیطان کے دوست ہیں، ان کے خلاف تم نے تلواریں لے کے میدان جنگ میں اترنا ہے۔ اور اب رہا کہ وہ وقتی طور پہ تمہیں بڑے پاورفل نظر آئیں گے، بڑے بڑے طاقتور، ان کے پاس بڑے جنگی جہاز، جنگی بیڑے ہیں، بحری بیڑے، اللہ ان کی بتا دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے، تم نے جب شیطان کے ولیوں سے لڑنا ہے تو یاد رکھو، اِنَّ کَیْدَ الشیطان، اِنَّ بے شک، کید، چال، سازش، قوت، الشیطان، شیطان کی جو چال ہے، شیطان کی جو سازش ہے، کانا ضعیفہ، کانا ہے ضعیفہ، بڑی ضعیف، کمزور، ٹوٹ جانے والی، بظاہر غبارے کی طرح وہاں بھری ہوگی، اتنی بڑی قوت کے ساتھ نکلیں گے، جتنے غبارے میں وہاں بھرتے جاؤ اتنا موٹا وہ نظر آئیں گے، اتنی دہشت پھیلانے کے لیے۔ لیکن سچی بات ہے، ایک قدم آگے بڑھو، ایک دائیں ہاتھ کا ضرب لگاؤ تو ٹھا کی آواز سن لو، غبارہ ٹوٹ جائے گا، باہر نکل جائے گی۔ تمہارا کام ہے ایک بار اس شیطان سے ٹکرا جانا، آگے اس کا ٹھا کر کے کانوں میں اسی وقت آواز آئے گی اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اسلام کا بول بالا فرمائے گا۔ ایک بار اس ترجمے کو دہراتا ہوں، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پس لازم ہے کہ قتال کرو اللہ کی راہ میں، لڑنے کے لیے تیار رہو۔ کون کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں، الذین، وہ لوگ، ہر وقت فی سبیل اللہ، قتال کے لیے تیار ہو، الذین یشرون، وہ لوگ جنہوں نے سودا کر دیا ہے، جنہوں نے بیچ دیا ہے، الحیات الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کی زندگی میں جنہوں نے بیچ دیا، انہیں کیا ڈر ہے، کیا جھجک ہے، وہ تو اترے میدان میں جا کے لڑیں اور اللہ سے خریدے آخرت اور جنت۔ ساتھ اللہ نے کہہ دیا، نہیں یقاتل فی سبیل اللہ،
جو بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا فیقتل، وہ قتل ہو جائے یا قتل کر دیا جائے، اور یغلب، یا وہ خود غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں فسوفا، بہت جلدی، نوتی ہی، ہم عطا کریں گے، اجرا عظیما، اس کو بہت بڑا اجر اور بدلہ اس کا دے دیں گے۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، حالانکہ والمستضعفین، کمزور بے بس پڑے ہوئے ہیں، من الرجال، مرد بھی، والنساء، عورتیں بھی، والولدان، اور بچے بھی، وہ مجبور اور بے بس ہے، آپ کو جہاد فرض ہو گیا۔ الذین، اور وہ ہر وقت وہ لوگ، یقولون، یہ دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے پالنے والے نکال ہمیں، من آذل قریت ظالم اخلوا، من سے آزا، اس قریہ بستی، ظالم جو ظالم ہے، اخلوا، اس کے رہنے والے، جس کے رہنے والے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، اس بستی سے ہمیں نکال دیجئے۔ کیسے نکالنے، وجعل لنا، بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے، اپنی جناب سے، ولی، یعنی کوئی ولی بنا کے بھیج دیجیے۔ اب ولی کا کیا مطلب ہے، اتنی طاقت والا ہو، مہم اس کے ساتھ ہو لشکر، اور آ کے تیس نیس کرے اور ہمیں ظالموں سے بچا کے اپنے مدینے میں لے کے چلا جائے، بچے عورتیں اتنی قوت کے ساتھ ہوا ہے، یہ ولی ہے کہ وہ تو آئے ہمارے لیے ولی بنے، مددگار بنے، بنا ہمارے لیے اپنے پاس سے ولی، یعنی ولی، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنی قدرت سے، اپنی جناب سے، نصیرا، کوئی مددگار بھیج دیجیے۔ اور ساتھ اللہ نے کہہ دیا الذین آمنوا، جو ایمان والے لوگ ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہی رہتے ہیں، قتال کرتے ہیں، والذین کفروا، اور جو کافر ہے، جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یقاتلون، وہ بھی قتال کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کی سازش بڑی زبردست ہے، وہ تکبر کا، مال کا، غرور کا جھانسا دے کے ایسی تھپکی لگاتا ہے کہ بندہ ظالم والی فہرست میں چلا جاتا ہے، لہذا ان کی ساری لڑائی طاغوت کے کھاتے میں چلی جاتی ہے، وہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہہ دیا فقاتلوا، ایمان والوں لڑو تم، اولیاء الشیطان، جو شیطان کے اولیاء زمین پر بنے ہوئے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں مسکینوں پر، غریبوں پر، ان کے خلاف تم نے لڑنا ہے، یعنی فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطانوں کے، ظالموں کے جتنے بھی ولی بنے ہوئے ہیں، مددگار، ساتھی، دوست، ان سے تم نے قتال کرنا ہے، اور ڈرنا نہیں، کیوں، ان کید الشیطان، بے شک شیطان کی جو چال ہے، بظاہر بڑی گرج بڑک اور قوت، اور ایسے نمایاں وہ دکھائیں گے، اپنی بڑی بڑی دھاکے بٹھائیں گے، لیکن تمہارا یقین ہونا چاہیے، ان قید الشیطان، بے شک جو شیطان کی چال ہے، کان ضعیفا، وہ بڑی ہی کمزور ہے، وہ غبارے کی طرح ہے، تمہاری ضرب لگے گی، اس کا غبارے کی ساری ہوا نکل جائے گی۔ اللہ رب العزت قتال کی ہمیں بھی ہمت، جرأت اور خش پیدا کریں، اور اسلام کا بول بالا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔